تخلیقی ذہن کے حوالے سے پوچھنا تھا. تخلیقی ذہن سے؟ ہاں یار، اصل میں دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، بنیادی طور پر جو کائنات ہے نا یہ بنی ہی تخلیقی ذہن پر ہے. رب العالمین جو ہے نا وہ تخلیق کا سمجھ لیجئے کہ ممبا ہے. اگر آپ خدا کی طرف آتے ہیں تو آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف آئے گا، اس کا جو بنیادی پہلا سبجیکٹ ہوگا وہ تخلیق کرنا ہی ہوگا. چاہے وہ اچھی بات تخلیق کرے، چاہے وہ اچھا کام تخلیق کرے، چاہے وہ اپنے کوئی بھی چیز جو بھی کریشن کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے ذہن میں کریشن کے ہی وہ ڈالتے ہیں، کیا بولتے ہیں ان کو، صلاحیتیں ڈال دیتے ہیں. یعنی وہ ہے نا، میں نے آپ کو شاید بتایا بھی ہے، والمرسلات عرفاً، اللہ عرفان نازل کرتا ہے. تو اللہ نے تو خود سب کچھ خلق کیا ہے. تو جو جن کو وہ اپنا بندہ کہتا ہے، تو اللہ کے بندوں کے اندر وہ صلاحیت رب العالمین خود ڈال دیتے ہیں، تخلیقی صلاحیت ڈال دیتے ہیں. جس کی مثال ہمیں قرآن کریم میں کیسے ملتی ہے؟ قرآن کریم میں جو مثال آپ کو ملے گی، اس کو جہاں جہاں اللہ نے خلق کرنے کی بات بتائی نا، لہو ملک السماوات والارض، اسی کا ہے اللہ خالق السماوات والارض، اللہ خالق سماوات کا اور ارض کا ہے نا. یہ جہاں جہاں خالق کی جو آیات آئیں گی، یہ ساری دلیلیں ہیں کہ اللہ نے پھر انسان کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد اس کی صلاحیتیں بتائیں، ہے نا، اس کی خامیاں بھی بتائیں. ایسی بات نہیں ہے کہ خالی صلاحیتیں بتائیں، خامیاں بھی بتائیں. تو اور اس کا جو ہے سورہ بقرہ کی جو آیات ہے، جو سب سے پہلے تو والمرسلات عرفاً والی آیت جو ہے نا، وہ کہ ہم نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھلائے. صحیح. تو آدم کو عرفان دیا نا پہلے. اچھا. اور وہ ملائکہ کو نہیں دیا. بالکل صحیح. ہاں، تو یہ سورہ بقرہ سورہ بقرہ 45 سے 46 ہے. ہاں وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. 42-43 کے قریب ہے کہ ہم نہیں جانتے، فرشتے کہہ رہے ہیں ہم نہیں جانتے. ہاں، فرشتے کہہ رہے ہیں ہم نہیں جانتے. تو جب وہ نہیں جانتے تو اللہ نے جس کو صلاحیت دی تھی، تخلیقی صلاحیت، اور وہ کیا کہتے ہیں اس کا شعوری صلاحیت اور پہچان کی صلاحیت، جو پہچانے گا وہی بنائے گا نا، وہی کچھ بھی. اور وہ وہی بنائے گا جو رب کی مرضی چاہے گا. بالکل صحیح. تو انسان کو خلق کیا ہے اللہ نے تخلیق کرنے کے لیے، کہ کچھ بھی خلق کرے گا، جو کچھ بھی بنائے گا، وہ اس کا جو چہرہ ہے یا اس کا جو ریوارڈ ہے یا اس کا جو نام ہے، وہ اللہ ہی کا بنے گا. بالکل صحیح. اس میں ہمیں دو مثالیں آپ کہیں. انسان جو کچھ بھی بنائے گا نا، اور وہ دنیا کے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے اور اپنے معاشی قدروں کے لیے، سب کچھ جو کچھ بھی انسانوں کے لیے بنائے گا، نفع للناس کے لیے، تو وہ سارا کچھ جو ہے نا، وہ شرے یا کریڈٹ وہ اللہ ہی کو جائے گا کہ یہ اللہ نے بنایا ہے. بالکل صحیح. اور اگر وہ یہ بات نہیں کہتا کہ اللہ نے بنایا ہے، تو پھر وہ متکبر ہے، وہ شخص، وہ آدمی. بالکل صحیح. اور پھر اس کا وہ اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے لیتا ہے فوراً. جیسے وہ تھا، وہ نہیں تھا جس نے سونے کا وہ بنایا تھا، پھر وہ ہاں وہ جو ہے سامری. ہاں، قارون بھی تھا. ہاں، وہ قارون تو خزانے والی بات تھی نا. وہ تو خزانہ اس نے بنایا کچھ نہیں تھا. اس نے تو پیسے ہی جمع کرے تھے، دولت ہی جمع کی تھی، اور اب بول رہا تھا میں اپنی صلاحیت سے جمع کی ہے. ہاں، اپنی صلاحیت سے. تو اللہ نے زمین میں پھنسا دیا اس کو. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کہنا چاہیے تھا اس کو کہ اس کی طرف سے ہی ہے. کہ مجھے رب نے ہی یہ صلاحیت دی ہے، خالق ہے وہ میرا.
اور جو کچھ میں بنا رہا ہوں تو یہ میرا اللہ ہی بنا رہا، میں کیا بناؤں گا؟ وہی جیسے وہ کیا کہتے ہیں، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اللہ نے بنوائی کشتی، وہی کے ذریعے سے بنوائی، اور پھر کشتی بنوا کے اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے کشتی بنائی. بالکل صحیح. اپنی طرف منسوخ کی نا رب العالمین نے. ساری جتنے بھی جہاز ہیں ہوائی ہیں، پانی کے ہیں، جو کچھ بھی کریشن اس وقت ریل گاڑیوں کی اور دنیا کے اندر نئی ٹیکنالوجی، نئی آئیڈیاز آ رہے ہیں، اور یہ بم، ایٹم بم، یہ سب کچھ جو ہے اللہ ہی بنا رہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی افادیت اور اس کے نقصان سے انسان کو آگاہ کر دیا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اس کی مثال حضرت وہ بھی تو ہیں، حضرت جنہوں نے ذوالقرنین، اس نے بھی یہی کہا کہ میرے رب نے جو مجھے صلاحیت دی ہے میں اس کے تحت بنا رہا ہوں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے سب کچھ ختم کر دے گا، دیوار کو سب کو ہٹا دے گا ایک طرف کو. بالکل صحیح، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. پھر اللہ نے بھی اس کی تائید کی، کیا نام ہے اس کا، ذوالقرنین کی، اور کہا کہ تم اس قوم میں جاؤ، اگر تم اس کو سزا دو گے، اگر تم اس کے یعنی گناہ کے اوپر یا غلطی پر کوئی سزا تم کسی کو دو گے تو اللہ بھی اسے سزا دے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا ایک یہ تھا کہ جیسے لوگ اللہ نے اختیار دیا تھا اسے کہ تم یہاں جو چاہو سو کرو. اچھا ایک کوشچن یہ بھی تھا کہ جیسے تخلیقی ذہن جو ہے یہ بغیر ریلیجن کے، مطلب اللہ تعالیٰ کی تعلیم پڑھے ہوئے بغیر نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ہاں، یہ مطلب جو بڑے جنہوں نے موٹر بنائی ہے اور یہ ایجادات کی ہیں، موٹر سائیکل، ایک پورا سوال سننے جنہوں نے موٹر سائیکل بنائی ہے، لیکن اب یہ لوگ جو ہیں ان کی زندگی کو ہم لوگ ان کی زندگی کو نہیں پڑھتے، ہم لوگ ان کے سوچ کو نہیں پڑھتے کہ جنہوں نے یہ تخلیق کیا ہے کہ یار انہوں نے کسی سوچ کے تحت تخلیق کیا ہوا ہے. ہم صرف چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یار ہم یہ چیز استعمال کر لیں، یہ موٹر جو ہے یہ استعمال کر لیں، میرے کام کی چیزیں، لیکن جس نے یہ بنائی ہے اس کو بیسیکلی ہم پڑھتے نہیں ہیں کہ یار اس نے کیا سوچ کے بنائی ہے. یہ بات جو ہے نا سوچ والی بات کو چھوڑیں آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے نا کہ اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، تو بات یہ ہے کہ شخصیت کو اللہ پڑھوانا نہیں چاہتا. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ جس نے بنایا ہے نا، مثال جس نے موٹر سائیکل بنائی، جی ٹھیک ہے، تو اس نے موٹر سائیکل جو بنائی ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کے یا اس کے مطابق بنائی ہے. جو اللہ تعالیٰ اس کو وحی کرتا گیا یا جیسا وہ غور و فکر کرتا گیا اور اپنے غور و فکر پہ وہ بناتا گیا، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے، اشارے ہیں، سمجھے؟ تو وہ اس کو یعنی وہ عرفان تھا نا جو اس کو مل رہا تھا اور وہ بنا رہا تھا. جی لیکن ساتھ میں وہ اپنی زندگی بھی تو بسر کر رہا تھا نا. کہیں وہ جھوٹ بول رہا تھا، کہیں وہ سچ بول رہا تھا، کہیں وہ جناب والی اور اپنی زندگی کے اور دیگر فطری تقاضوں سے بھی تو ہم آہنگ ہو رہا تھا نا وہ. تو وہ اس کی الگ کہانی ہے جو اللہ تعالیٰ الگ سے لکھ رہے تھے اس کی. بالکل صحیح ہے نا. تو وہ اس کا وہ ذاتی عمل وہ ہوگا جو وہ کر رہا. تو یہ ذاتی عمل جو ہے وہ اس کے اللہ تعالیٰ کسی شخص کی ذاتی شخصیت کو پڑھوانا نہیں چاہتے. صحیح. لیکن میرا کوشچن یہ بھی تھا کہ جیسے ہمیں ان کی زندگی کے سوانح حیات کو پڑھنا چاہیے کہ جس نے جیسے موٹر بنائی ہے، جس نے جیسے موٹر سائیکل بنائی ہے. نہیں، اس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا. اب آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے کیسے اس کو ظاہر ہے اس نے کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی ڈائریکشن، کوئی بک لکھی ہوگی، کوئی کتاب لکھی ہوگی، ہے نا. تو وہ کتاب اصل میں پڑھنے کی ہے.
تاکہ آپ کو وہ کام زیادہ سے زیادہ آئے. اس میں جو اچھی چیز آپ ڈال سکتے ہیں وہ ڈال سکیں. ہاں ہم اس سے کوئی نقطہ سمجھ سکتے ہیں. گائیڈ بک جو ہے نا، گائیڈ بک جو ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے. اس نے لکھی ہوگی یا کسی نے بھی لکھی ہوگی، کیا ہم اس سے کمپنی نے لکھی ہوگی. ہم اس سے پوائنٹ لینا چاہیں تو ہم اس سے پوائنٹ لیں. جی ہاں بالکل بالکل. گائیڈ پوائنٹ سے، گائیڈ جو ہے گائیڈ بک سے ہی پوائنٹ ملے گے کہ اس میں کوئی پوائنٹ نہیں ملے گی. کیونکہ ہم بھی کوئی اس طریقے کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس میں بہت ہیلپ ملے گی. ہاں اس گائیڈ بک سے ملے گی. ہاں اور یہ اس کی شخصیت سے ملے گی. ہاں مطلب اس کی شخصیت سے نہیں ملے گی، لیکن اس کی زندگی سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یار اس نے کہاں اس کے کیسے مراحل ہے اس کی زندگی کے، مطلب مشکلات بھی آئیں لیکن کہاں سے اس نے جو ہے قوت پکڑی ہے. ہاں اور جناب سے وہ کہتے یہ بات وہ گائیڈ بک میں لکھے گا نا. ہاں اس کی صفات کیسی تھی، مطلب اس کی اس کی صفات، اس کے کریکٹر کیسا تھا. نہیں اسے آپ کسی بھی شخص کی صفات سے اپنی صفات کو مماثلت کر سکتے ہیں، کیونکہ جو کچھ آپ کو دیا گیا وہ مجھے بھی دیا گیا، اللہ نے دیا ہے، لیکن سوچ میں اور شکل میں فرق ہوتا ہے. صحیح. سمجھے جو آپ کی سوچ ہوگی وہ میری نہیں ہو سکتی ہے، جو میری ہوگی وہ آپ کی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن جب کوئی چیز ایک باہم ایک طریقے سے چیز بنا رہے ہوں گے تو پھر وہ گائیڈ بک جو ہے وہ لے کے اور اس کے ساتھ دونوں جب ہم بنائیں گے تو وہ ہم ذہن ہوں گے، ہم ہاتھ ہوں گے، ہم ایک دوسرے کو کوپریٹ کرتے وہ چیز تخلیق کر لیں گے. اچھا وہ جو اس کی گائیڈ کتاب ہوگی وہ کام ہوگا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے. ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. یہ وہ جو اس نے اپنی ذاتی زندگی بسر کی ہے، کھایا پیا، کیسا کمایا، کیسا وہ کیا، کیسی آمدنی رہی، یہ اس کے اپنے ذاتی عمل ہے. جی وہ اس کے اوپر کہیں گناہ، کہیں برائی، کہیں اچھائی، کہیں نیکی، کہیں برائی، وہ سب اس کا اپنا عمل درآمد جو ہے وہ لکھا گیا. سمجھ رہے ہو؟ اچھا یہ جو گائیڈ بک لکھی یا جو کچھ تخلیق کیا، یہ ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے عوض اللہ تعالیٰ اس کو اس کی برائیوں کا حصہ دے گا. صحیح. مطلب اور یہ بھی کوشچن میرا یہ تھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا قرآن کریم میں ایک جگہ ہے کہ جو جھاگ ہے وہ نکل جاتا ہے اور جو باقی رہتا ہے وہ بچ جاتا ہے. ایک قرآن کریم کی آیت بھی تو ہے نا. وہ تو ایک مثال ہے. اچھا مثال ہے جب آپ سونے کو پگھلاتے ہیں نا، سونے کو جب پگھلاتے ہیں تو اس کے اوپر جھاگ آتا ہے. جو جھاگ ہوتا ہے وہ اڑ جاتا ہے اور اصل سونا جو ہے وہ تہے میں رہ جاتا ہے. اس کی اور بھی مثالیں ہیں. جب آپ ہانڈی پکاتے ہیں تو جب پکڑا ہوتا ہے تو جھاگ آتے ہیں نا اوپر سالن میں. تو وہ تو جھاگ اڑ جاتے ہیں، اصل چیز تو ہانڈی میں ہی رہ جاتی ہے. یہ ایک مثال ہے جو بہترین اور پکی مثال ہے. صحیح. اچھا یہ مطلب یہ ہم مثال نہیں دے سکتے کہ جو انہوں نے زندگی میں کیا تھا وہ جھاگ، وہ جو باقی رہ گیا تھا وہ باقیات ہی رہ گئی نا. یہ بھائی دیکھیے انہوں نے کیسے کھایا، انہوں نے کیسا پیا، کیسا کپڑے پہنے، کیسے وہ یہ آپ کے لیے دلیل نہیں ہے. انہوں نے منہ رکھی، انہوں نے داڑھی رکھی، انہوں نے کیا کیا، یہ آپ کے لیے دلیل نہیں ہے. اور نہ ہی آپ کو اس کے آپ کو پابند بنایا جا رہا ہے. بالکل صحیح ہے نا. آپ کو تو پابند اس بات کا بنایا جائے گا یا آپ بننا چاہیں گے تو اس صورت میں بننا چاہیں گے کہ ان کی کریشن کیا ہے، انہوں نے کیا کریٹ کیا ہے، عوام کے لیے کیا کی. ہاں انہوں نے عوام کے لیے کیا کریشن کی ہے. ان کی فلسفی کیا تھی، سوچ کیا تھی کہ عوام الناس کے لیے کرنا ہے کام. ہاں یعنی وہ سوچ جو ہے وہ آپ کے پاس اگر ہے تو آپ میں اور ان میں فرق تو نہیں رہا نا. جب سوچ میں فرق نہیں رہا تو اب رہا سوال آپ کا حصول کا کہ انہوں نے کام جو کیے ہیں پہلے وہ دیکھے جائیں کہ وہ عوام الناس کے فائدے میں کیا کیا ہیں. جو فائدے میں ہے وہ آپ کام کریے. اگر گائیڈ بک ہے ان کی تو گائیڈ بک پکڑیے، کیونکہ انہوں نے کامیابی اگر پا لی ہے تو ان کی کامیابی کے اصول دیکھے جائیں. ہاں میں یہی تو کہہ رہا ہوں ان کی کامیابی تو وہ گائیڈ بک میں ہوگی نا. جی
بھائی گائیڈ بک ہی کامیابی ان کی ہے، اور کوئی کامیابی آپ کو الگ سے نہیں لے سکتے، آپ نہیں لے سکتی آپ کو. یا جو چیز آپ کے سامنے ہے کہ جو انہوں نے بنائی، جو انہوں نے ترتیب دی، وہ آپ کے سامنے ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوچ آپ کی، ان کی جو سوچ تھی وہ سوچ آپ کی بھی ہے کہ میں ایسی چیز بناؤں. ہاں مطلب فرق نہیں رہا نا پھر، سوچ میں فرق نہیں رہا نا، اب تو عمل میں فرق ہے نا بھائی. ہاں ہاں آپ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے اچھی بنا سکتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جب آپ اس سے اچھی بنا لیں گے تو ان کی سوچ سے اچھی سوچ ہو گئی نا آپ کی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اس سے آگے چلنا ہے مطلب. ہاں آگے کی سوچنا، آگے بہتر سے بہتر دیکھنا ہے نا بھائی. اللہ تعالیٰ نے جو فارمولہ دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جی تو یہ کیا ہے، یہی تو ہے نا، آنے والا کل ہمارے لیے بہتر ہے. اچھا تو اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے آنے والا کل بہتر ہے، تو ہمیں بہتر ہی سوچنا چاہیے نا. تو یہ تو نبیوں کے بھی صفات ہے نا کہ انہوں نے بھی انجینئرنگ کے حوالے سے کام کیا، تو ان کے بھی سوانح کو پڑھنے کا ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سوانح جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے نا. نہیں مجھے یہ بتائیے یوسف علیہ السلام کی سوانح کہاں لکھی ہوئی ہے، کیا لکھی ہوئی ہے؟ نہیں تو سورہ یوسف میں نہیں ہے. ہاں تو سورہ یوسف میں ان کی سوانح کیا لکھی ہے؟ مطلب جو ان کی پوائنٹس ہیں وہ لکھ دیے ہیں. وہ تو دیکھو نا، جب وہ بادشاہ بنے مصر کے، جی تو وہ تو ان کے احکامات ہی آپ کے سامنے ہیں نا. جی 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 جو انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کیے یا بھائیوں نے ان کے لیے کیا، یہ تو ایک کہانی ہے جو بہت اچھی اور سچی کہانی ہے. جی لیکن اس سے جو سبق آپ کو مل رہا ہے وہ تو معاشرتی بھی مل رہا ہے، اخلاقی مل رہا ہے نا سبق. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ہاں تو اخلاقی جو سبق ہے وہ تو نبی کریم کا بھی ہے جو قرآن کریم میں موجود ہے. سب انبیاءوں کے اخلاقی جو کردار ہیں وہ سب کے سامنے ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو ہمیں اور میں یہ جو ہیں، یہ پرسنالٹیز جو ہیں، یہ ہمارے لیے سب سے ہاں یہ آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ دوسروں کی اٹیکشن آپ کی طرف ہو، ان کے اور آپ کی پڑھنا. ہاں ان کا پڑھنا کے ظاہر ہے، اس کو تو سمجھنا ہے نا، سمجھ کے پھر آپ عمل کریں گے یار. اب آپ کسی سے بدتمیزی سے نہیں کرتے ہیں، آپ بد اخلاقی سے نہیں کرتے نا کسی کے ساتھ. جس سے بھی ملاقات کرتے ہیں اچھے طریقے سے ملتے ہیں، اخلاق سے ملیں گے تو یہی اخلاقیات ہیں، اور یہی انبیاؤں کی بھی ہوتی تھی. اب آپ اپنے اور ان کو فرق کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. انبیاء کے حوالے سے بہت اسٹیپس دی گئی ہے کہ ان کو پڑھیں مطلب، اور قرآن کریم. ہاں تو دیکھیے جو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، قرآن مجید میں جو انبیاءوں کی یا بائبل میں جو انبیاءوں کے اخلاقیات ہیں وہ آپ کا وہ کردار ہی تو بنا رہی ہیں نا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. وہ اخلاقیات آپ کے سامنے ہونی چاہیے. اور آپ اس کو میں پڑھنے کے لیے کیوں منع کروں گا بھائی؟ بھائی اس سے وہ کردار بن رہا ہے نا آپ کا. چلیں یہ بات یہی ہو گئی، مطلب یہ اس میں کلیئر ہو گیا، میں سمجھ گیا. میں دوسرا سوال ایک سوال پوچھنا یہ بھی تھا کہ جیسے قرآن کریم کی آیت ہے جس میں یہ بتایا نا کہ انسان کی زندگی ایک بارش کی طرح ہے کہ جب برسی تو پھر وہ ہو گیا، تو یہ کیا مثال کہتی ہے؟ کیا مطلب پھر بولیے. مطلب ایک مے کی طرح ہے، بارش کی طرح ہے کہ جب برستی ہے تو زمین زندہ ہو جاتی ہے. نہیں کس کی طرح ہے؟ مطلب بارش کے برسنے کی طرح بتایا نا. مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء فاختلط به، سورہ کہف میں نہیں ہے؟ یعنی حیات کی مثال دی ہے نا. ہاں زندگی کی. ہاں اس میں یہ بتایا نا کہ وہ جیسے بارش کی تھی ہے کہ جب برستی ہے تو پھر وہ کھیتی کو وہ کر دیتی ہے، پھر یہ وہ انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی زندگی کی بات نہیں ہے، وہ تو مثال دے رہا ہے زمین سے. اچھا. زمین جب بنجر ہو جاتی ہے تو ہم اس پر پانی برساتے ہیں. جی 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 جی. اور جب پانی برساتے ہیں تو وہ اس سے اپنی رویدگی نکالتی ہے، یعنی اپنے اندر کا حصہ نکالتی ہے. ہاں کہ جو کچھ بھی اس نے اندر چھپایا ہوا ہوتا ہے، مثلا کوئی بیج ہے کوئی چیز ہے تو اس سے وہ اپنی رویدگی نکالتی ہے، یعنی گھاس ہے، پودے ہیں، اور کچھ ہے نا، یہ سب نکالتے ہیں. اگرچہ خزانہ بھی قریب ہوگا تو پانی کی بوچھار سے اتنا زمین مٹی ہٹے گی تو نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ وہ
جب زمین مردہ ہو جاتی ہے تو ہم اسے پانی برسا کر زندہ کرتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو بالکل اسی طرح سے جب انسان تھوڑا سا وہ ہوتا ہے تو اس کو اپنے رب سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ اس کو زندگی مل جائے. اور ذہنی اس کا سکون جو ہے وہ ملے اور ذہن کے اندر جو ہے نئی نئی چیزیں بنانے کی یا نیا کیا نام ہے انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ کرے. یعنی اس کے پرفارمنس کا ٹائم آ گیا ہے. ہاں پرفارمنس کرنی چاہیے نا. مطلب اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. بالکل بالکل. چاہے میں اس کے حوالے سے کہتا ہوں چاہے آپ زبان سے ہی ڈالیں. اس لیے کہ جب آپ کافروں کی بستی میں ہوں گے جو خدا کا مذاق اڑاتے ہوں اس کے دین کا مذاق اڑاتے ہوں. ابھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب خدا کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. صحیح صحیح. اور جو بھی ہے وہ بڑے سے بڑا کوئی 2 من کا لایا تو کوئی 4 من کا ڈنگر لانے کی فکر میں لگا ہوا. صحیح صحیح. سمجھے. وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے. بالکل صحیح. بالکل. کیا یہ اللہ کی مرضی ہے بھی یا نہیں ہے کہ میں ایسا کروں. صحیح. بس وہ اپنے باپ دادا کو دیکھ رہا ہے کہ میرے باپ دادا نے یہ کیا ہے تو اچھے سے اچھے جانور لاتے تھے میں بھی اچھے سے اچھے جانور لے کے آؤں گا. صحیح ہے صحیح ہے. میں کلیئر ہو گیا مشرف صاحب. ہاں اس کو یہ غرض نہیں ہے کہ اللہ کی کیا مرضی ہے یا اللہ نے ایسا کیا یا جن کا ہم نام لے رہے ہیں انہوں نے ایسا کیا بھی ہے یا نہ کیا ہے. ان کو اس بات سے غرض نہیں. میں پھر انشاءاللہ پھر اس پہ ہم گفتگو کریں گے لیکن یہ آپ نے بہت اچھا بیان کیا ہے. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے بہت شکریہ. اوکے اللہ حافظ. یہ مان اللہ. السلام علیکم.